پیش خدمت ہے ایک دلچسپ اور یادگار کہانی۔ 3 سوال۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ 2 بھائی رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی بہت غریب تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا تھا، لیکن بڑا بھائی امیر تھا اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ سگا بھائی تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے غریب بھائی کی مدد نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے یہی کہتا رہتا، مفلسی تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ چھوٹا بھائی اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا اور جوں توں کر کے وقت گزار رہا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آئی، کیوں نہ کسی دوسرے شہر میں چل کر قسمت آزمائی کروں، ہو سکتا ہے اللہ میرے دن پھیر دے اور میں بھی 4 پیسے کمانے لگوں۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد آخر ایک روز وہ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور جدھر کو منہ اٹھا چل دیا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا واپس نہیں آؤں گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور اسے کدھر جانا چاہیے۔ وہ کئی راتیں اور دن چلتا رہا، جہاں زیادہ تھک جاتا وہاں کچھ دیر سستا لیتا، اور جس جگہ رات پڑتی کچھ وقت کے لیے سو جاتا اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلاتے آخر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کسی بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ بہت سے معمار، بڑھئی اور کاریگر محل تعمیر کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر دوسری طرف سے بھی اسے مکمل کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ کاریگر پھر اسے تعمیر کرتے تو دوسرا حصہ زمین پر آ رہتا۔ اس طرح کئی ماہ سے مسلسل محل کی تعمیر ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک آدھا ہی مکمل ہوا تھا۔ اسے بار بار بنایا جاتا اور وہ ہر بار ایک طرف سے گر جاتا۔ تمام کاریگر حیران تھے اور خود بادشاہ بھی پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس میں کیا راز ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بھی یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف سے دیوار مکمل ہوتی تو دوسری گر جاتی، اور اگر اسے دوبارہ اٹھاتے تو پہلی والی خود بخود ٹوٹ جاتی۔ وہ یہ عجیب و غریب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا اور بنتے گرتے محل کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں وہاں بادشاہ آیا اور اس نے اس سے دریافت کیا، اے اجنبی، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے اس سے کہا، اے نیک دل مسافر، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا۔ پھر اس نے ذرا نرم لہجے میں کہا، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو کسی سے اس کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ بہتر حضور، میں کوشش کروں گا۔ اس نے بادشاہ سے وعدہ کیا اور وہاں سے آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے سفر پر رواں دواں تھا کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ وہ مسلسل سفر سے تھک چکا تھا، اس لیے کنارے پر بیٹھ کر سستانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ سوچنے لگا کہ دریا کیسے پار کیا جائے۔ ابھی وہ کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ دریا میں سے ایک بڑا سا کچھوا باہر نکلا اور اس سے پوچھنے لگا، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر کچھوا کہنے لگا، اے دوست، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو اس مجبور کچھوے کو ضرور یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ اور قریب آ گیا اور بڑی عاجزی سے بولا، میں دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہوں،
لیکن اس کے باوجود میں اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ سی لگی رہتی ہے۔ مہربانی کر کے کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ضرور معلوم کروں گا۔ کچھوے نے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروا دیا اور وہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے سفر پر جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اسے شدید بھوک لگی۔ اس نے راستے میں ایک آلوچے کا پیڑ دیکھا جس پر بے شمار آلوچے پکے ہوئے تھے۔ اس نے بھوک مٹانے کی خاطر کچھ پکے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ لیکن جوں ہی اس نے پہلا آلوچہ منہ میں ڈالا تو وہ زہر کی طرح کڑوا نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے پھینک کر دوسرا آلوچہ منہ میں ڈالا، لیکن وہ بھی انتہائی کڑوا تھا۔ اس طرح وہ جو بھی آلوچہ منہ میں لیتا وہ کڑوا نکلتا، یہاں تک کہ تنگ آ کر اس نے سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں پیڑ کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا، اس قدر کڑوے آلوچوں والے درخت کا نہ ہونا بہتر ہے۔ اسے توڑ یا کاٹ دیا جائے تاکہ میری طرح کوئی دوسرا دھوکہ نہ کھائے۔ مگر جب وہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا، افسوس، جو بھی میرا پھل کھاتا ہے مجھے یہی کہتا ہے۔ میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے نیک دل مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر درخت بولا، اے دوست، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھ غریب کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے یہ ضرور معلوم کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے درخت سے وعدہ کیا، میں ضرور معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ اس طرح وہ درخت سے وعدہ کر کے پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک روز وہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، چلو کچھ دیر یہاں سستا لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے وہاں پہنچے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ فقیر نیند سے جاگ پڑا، اور جب فقیر نے ایک اجنبی کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو بولا، اے بیٹے، تم نیند کے دوران میری حفاظت کرتے رہے ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد اس نے اسے دعائیں دیتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس مسافر نے اس بوڑھے فقیر کو بھی وہی جواب دیا۔ کہنے لگا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فقیر نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس اور آگے مت جاؤ اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ جواب میں وہ بڑی عاجزی سے کہنے لگا، بابا جی، میں جس راستے سے آیا ہوں میں نے اس راستے میں 3 وعدے کیے ہیں۔ جب تک مجھے ان 3 سوالوں کے جواب نہ ملیں میں ادھر سے واپس نہیں جا سکتا۔ بوڑھا فقیر پوچھنے لگا، وہ سوال کیا ہیں، مجھے بتاؤ۔ اس مسافر نے پورے سفر کی تفصیل بتائی اور کہا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس بادشاہ کا محل پورا تیار ہونے سے پہلے کیوں گر جاتا ہے؟ وہ ایک عرصے سے اسے بنوا رہا ہے لیکن اس کی صرف ایک طرف مکمل ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوڑھے فقیر نے بتایا، اس بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے، مگر بادشاہ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔
اور جب وہ اس کی شادی کر دے گا محل گرنا بند ہو جائے گا۔ اس نے پھر پوچھا، وہ کچھوا دریا کے ٹھنڈے پانی کی تہہ میں رہتا ہے، پھر اس کے سینے میں ہر وقت آگ سی کیوں لگی رہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فقیر نے جواب دیا، اس کچھوے کو اللہ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی آدھی دانش مندی دوسروں میں تقسیم کر دے، اس کے بعد اس کا سینہ نہیں جلے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آلوچے کے درخت کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ بوڑھے فقیر نے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ وہاں دبا رہے گا اس کا پھل کڑوا ہی پیدا ہوگا، لیکن اگر وہ خزانہ نکال دیا جائے تو اسے میٹھے آلوچے لگنے لگیں گے۔ جب اس مسافر کو تینوں سوالوں کے جواب مل گئے تو اس نے بوڑھے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اسی راستے سے واپس چل دیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس آلوچے کے درخت کے پاس پہنچا جس کا پھل کڑوا ہوتا تھا۔ جوں ہی وہ درخت کے قریب گیا، درخت جلدی سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تو نے میرے سوال کا جواب دریافت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ پھر اس نے بتایا، تمہاری جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ نکالا نہیں جائے گا تمہیں میٹھا پھل نہیں لگ سکتا۔ یہ بات سنتے ہی وہ درخت اس سے منت کرتے ہوئے بولا، اے دوست، خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال دو اور اسے میری طرف سے تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارا زندگی بھر ممنون رہوں گا۔ اس نے اسی وقت درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑا سا گھڑا کھودا تھا کہ اسے ایک باکس نظر آیا۔ اس نے اور زمین کھود کر اسے باہر نکالا تو وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ تمام خزانہ ایک کپڑے میں باندھ لیا اور درخت سے رخصت ہو کر چل پڑا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا جس کچھوے نے اسے دریا پار کروایا تھا وہ پہلے ہی سے منتظر بیٹھا تھا۔ جوں ہی اس نے دیکھا تو جلدی سے بولا، اے دوست، کیا تم نے کسی سے معلوم کیا کہ میں اندر ہی اندر کیوں جلتا رہتا ہوں؟ ہاں میں نے اس کا سبب دریافت کر لیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کچھوا بے تابی سے پوچھنے لگا، خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ تاکہ میں اس عذاب سے چھوٹ جاؤں۔ جواب میں اس نے بتایا، تمہیں اللہ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر تم نے خود غرضی سے کام لے کر اسے اپنے سینے میں دبا رکھا ہے۔ جب تک تم اپنی آدھی عقل مندی دوسروں میں تقسیم نہیں کرو گے اس وقت تک اسی طرح اندر ہی اندر جلتے رہو گے۔ اس کی بات سن کر کچھوے نے کہا، ذرا میرے قریب آ کر جھک جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ کچھوا زیر لب بڑبڑایا اور بولا، جاؤ، میں انعام کے طور پر اپنی آدھی دانش مندی تمہیں دیتا ہوں۔ وہ وہاں سے رخصت ہو کر پھر چل دیا اور آخر میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کاریگر ابھی تک اسی طرح محل کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ محل کی اب بھی وہی حالت تھی کہ ایک طرف سے مکمل ہونے کے بعد دوسری طرف سے گر پڑتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو جلدی سے پوچھنے لگا، اے نیک دل مسافر، کیا تم نے میرے محل کے گرنے کی وجہ معلوم کی؟ ہاں میں نے اس کی وجہ معلوم کر لی ہے، بادشاہ بے تاب ہو کر کہنے لگا، مجھے جلدی بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے، آپ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی آپ کا محل اسی طرح گرتا رہے گا اور کبھی مکمل نہ ہو سکے گا۔
بادشاہ نے سنا تو اس سے پوچھنے لگا، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو میں اس سے ضرور شادی کر لوں گا۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور پھر چند ہی روز میں اس کی شہزادی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ جوں ہی وہ دربار میں آیا، اپنے چھوٹے اور غریب بھائی کو شاہی تخت پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی بولا، تم کہتے تھے کہ مفلسی میرا مقدر ہے، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو، میں نے اپنی کوشش اور جدوجہد سے اپنی قسمت بنا لی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں اس کی کبھی مدد نہ کی اور خود غرض بنا رہا۔ اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ مگر چھوٹے بھائی نے اسے معاف کر دیا اور اسے بھی اپنے محل میں بلا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔